نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول الذين آمنوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لولا نزلت سورہ کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ پس جب نازل کر دی جائے کوئی مضبوط سورت وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور ذکر کیا جائے اس میں قتال کا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت کہ وہ آپ کی جانب دیکھتے ہیں جیسا کہ غشی طاری ہو گئی ہے اس پر موت سے فأولى لهم پس ہلاکت ہے اس کے لیے طاعت وقول معروف اطاعت اور بات دستور کے مطابق کرنی چاہیے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ پس جب پختہ ارادہ کسی کام کا ہو جائے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ پس اگر وہ تصدیق کر دیتے اللہ تعالیٰ کی تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ پس شاید کہ اگر تم والی بنا دیے جاؤ یعنی تمہیں حکومت مل جائے ان تفسدوا فی الارض کہ تم فساد کرو زمین میں وتقطعوا ارحامکم اور قطع رحمی کرو اولئک الذین لعنهم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے فاصمهم واعمی ابصارهم پس بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بات سن کر واپس جاتے، بڑے عجیب انداز میں کہتے ماذا قال آنفا، یہ آپ نے کیا کہا، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا کر اس کی اتباع کرتے ہیں۔ بس یہ قیامت کے انتظار میں ہے، قیامت تو عنقریب آنے والی ہے، اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ آپ یقین رکھیں کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ آج کے سبق میں جو آیات ہیں یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور ہجرت کے دوسرے سال تو جنگ بدر ہوئی، لیکن جنگ بدر سے پہلے یہ جو سال ڈیڑھ کا عرصہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ اگرچہ کوئی ایسی جنگ تو نہیں ہوئی، تاہم ان کے تجارتی راستے پر جو قافلے آتے جاتے تھے ان کو خوف زدہ ضرور کیا گیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ کرام کا لشکر بھیج دیا جس نے ان کا کچھ تعاقب کیا اور پھر واپس آ گئے، کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اس سے یہ ہوا اگرچہ کوئی جنگ تو نہ ہوئی، لیکن مشرکین کو یہ اطلاع ضرور مل گئی کہ ہمارا راستہ اب جیسے پرامن تھا وہ نہیں رہا، اب ہمیں بھی خطرہ ہے۔ یہ ان کو گویا کہ تنبیہ کرنا مقصود تھا، اور ان کے اوپر یہ رعب اور خوف ڈالنا مقصود تھا کہ عنقریب تمہارے ہماری لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اور ابھی تم بھی اتنے امن سے تجارتی قافلے لے کر نہیں جا سکتے۔ اس دوران دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ اہل ایمان، وہ تو پہلے سے چاہتے تھے کہ اللہ اجازت دے تاکہ ان کے ساتھ جنگ ہو۔ ظاہر بات ہے جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، جن کے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، ظاہر بات ہے جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے تھے اور انہیں صبر کا حکم تھا، تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ اجازت اللہ کی طرف سے ملے تاکہ ہم ان سے دو ہاتھ کریں۔ ایک تو وہ اہل ایمان، وہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ کوئی اللہ کا حکم نہیں آیا کہ ان کے ساتھ اب مقابلہ ہو۔ دوسرا وہ منافقین جو تھے، وہ بھی اوپر سے کہتے تھے کہ جی بس گئے ہیں واپس آ گئے ہیں، کوئی لڑائی کوئی نہیں ہوئی تاکہ کوئی مال غنیمت وغیرہ ملتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں طلب تو سب کی تھی کہ جہاد کی اجازت ملے، لیکن جب جہاد کی اجازت ملی اور جہاد کا حکم ہوا تو جہاد کا یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ اس پر منافقین اور مخلصین الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جو مخلصین ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ مال غنیمت تو بعد کی بات ہے، پہلے تو جان قربان کرنی پڑتی ہے، پھر بچ گئے تو وہ بعد کی بات ہے۔ تو مخلص آدمی تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن منافق آدمی اس موقع پر بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ صورت کوئی نہیں اتری جہاد کے بارے میں، فرمایا جب جہاد کے بارے میں صورت نازل ہوئی، حکم ملا کہ جہاد کرو، اب ایسے دیکھتے ہیں جیسے ابھی موت آنے والی ہے، ان پر غشی طاری ہو گئی ہے۔ جیسے ایک آدمی کے بارے میں ہے نا کہ وہ بڑا جذبے کے ساتھ جناب میں جہاد پہ جا رہا ہوں، رشتہ داروں سے ملا، علاقے والوں سے ملا، ٹھیک ہے جی پھر ہم جا رہے ہیں جی جہاد پہ جا رہے ہیں جی، بس جی دعاؤں میں یاد رکھنا جی، کمی کوتاہیاں ہوئیں تو معاف کرنا۔ جیسے ہمارے لوگ حج عمرے کے ٹائم بھی وہ جاتے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ یہ بھی رسم ہی بن گئی ہے، باتوں سے باہر نکل آتی ہے۔ ایک آدمی عمرے پہ جا رہا تھا نا تو گیا اپنے ہمشیرہ کو ملنے کے لیے، بس کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کرنا۔ اس نے کہا بھائی اور تو کوئی نہیں ہوئی،
وہ میرا حصہ جو بنتا ہے اگر وہ دے دے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ اچھا وہ پھر بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اور کوئی کمی کوتاہی سب اور تو کمی کوتاہی نہیں ہے، بس یہی والی ہے، تو وہ بھی معاف کرنے کی نیت کوئی نہیں ہوتی۔ تو جہاد پہ جانے والا بھی ہر ایک سے ملا، اچھا جی چاچو جی میں جا رہا ہوں جی، اچھا جی فلاں صاحب میں جا رہا ہوں جی، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں نے کہا بھائی بڑا مجاہد آدمی، وہ چوتھے دن مجاہد صاحب پھر گاؤں میں واپس آ گئے، اور سناؤ جی تسی واپس آ گئے ہو، تشریف لے آؤ، خیریت؟ اس کا شہید ہونے کا دل تو بڑا کر رہا تھا، وہ دیکھے وہ ظالم تو بالکل جان سے مار دیتے، وہ کسروں مار سٹنے لگا۔ بھائی کوئی شہید بندہ ہوئے کوئی تھوڑا بہت کوئی ایک تھپڑ مارن، بالکل سروں تو نہ مارن نہ کم از کم۔ تو جو شہید ہونے کے لیے جاتے ہیں وہ تو جان ہتھیلی پر رکھ کے جانی پڑتی ہے، اور جو اس طرح کا بزدل آدمی ہو وہ ایسے میدان میں جانے سے بھاگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو بڑے پوچھتے تھے سورت کوئی نہیں نازل ہوئی، جب سورت نازل ہوئی ہے تو اب ان کی صورت دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے کہتے ہیں سورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ ایمان والوں سے مراد اگر مخلصین ہو تو پکے مومن، اور منافقین ہو تو وہ مومن جو اوپر سے ایمان کے دعوے دار ہیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب محکم واضح حکم واضح صورت نازل ہو جاتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس سورہ مبارکہ میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایمان والوں نکلو اللہ کی راہ میں اور جانیں قربان کرو اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ قتال کرو۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، جہاد کی آیتیں سن کر، قتال کا حکم سن کر ان منافقوں کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ینظرون الیک، یہ پھر آپ کی جانب یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، ان لوگوں کی طرح جن پر موت کے وقت غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی بستر مرگ پر ہوتا ہے، بہن بھائی رشتہ دار پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ موت کی کیفیت میں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں۔ جہاد کی آیتیں سن کر ان منافقوں کی نظریں بھی یوں ہی پھرنا شروع ہو جاتی ہیں، بٹ پنجابی میں کہتے ہیں بٹ تک کہنے نے، ادھر ادھر نظر ادھر اٹھائی اور ادھر اٹھائی، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسا کہ موت کے وقت غشی طاری ہو جاتی ہے، اس طرح ان کی کیفیت اور ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان پر ہلاکت اور ان پر تباہی ہے۔ میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تلوار اٹھا کے، میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زرہ پہن کے جہاد کے میدان میں جا رہا ہو، اور انہیں اپنی جان عزیز ہو اور یہ گھروں میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا ہے لوگوں ان منافقین کی حالت تو دیکھو نا، یہ بھی بڑے عجیب ہیں۔ جب میرا محمد کریم جہاد کی طرف جاتا ہے، یقولون ان بیوتنا عورا، نبی پاک کو آ کر کہتے ہیں نہیں میں بڑا تیار تھا جہاد کے لیے، لیکن گھر مسئلہ بن گیا، مجبوری بن گئی، کوئی بیماری آ گئی، بندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وَبَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اور مسئلہ کوئی نہیں، بس یہ فرار ہونا چاہتے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور رہے مخلص صحابہ، ان کا ذکر بھی اللہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، میرے نبی کے مخلص جانثاروں کی تو کہنے ہی کیا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعض تو وہ ہیں جنہوں نے دل کی تمنا پوری کر دی، اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لیا، جان قربان کر دی، ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ جو انتظار کر رہے ہیں، کبھی موقع آئے تو اللہ کے نام
نام پر ہم بھی قربان ہو جائیں، ما بدلوا تبدیلا، ذرا بھر بھی موقف میں تبدیلی نہیں لے کر آئے۔ یہ تو مخلصین کی حالت ہے، اور منافقین کی حالت یہ ہے۔ فرمایا ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، ایسے دیکھتے ہیں جیسے ابھی ان پر موت آنے والی ہے۔ طاعت وقول معروف، اطاعت اور باتیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک معنی ان کی اطاعت اور ان کی باتیں، اطاعت صفر ہے اور باتیں بڑی لمبی لمبی کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، اور ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جب موت سامنے آتی ہے تو پھر پچھلے گیئر میں بھاگتے ہیں۔ فرمایا طاعت وقول معروف، ان کی باتیں اور ان کے قول بڑے معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں، کہتے رہتے ہیں، دعوے کچھ کرتے ہیں اور عمل ان کا کچھ ہوتا ہے۔ اسی کو سورہ احزاب میں بھی اللہ نے بیان کیا، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، جب خوف ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بڑی تیز زبانیں چلاتے ہیں، میں نے یوں کیا اور پھر میں نے یوں پکڑا اور پھر میں نے ایسے مارا اور پھر میں نے یوں گرا، شکر ہے میں ادھر پہنچ گیا ورنہ یہ ہو جاتا۔ ایسے ایسے قصے سناتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے شکر ہے تم ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ساری جو جنگ ہی ہار جاتے ہیں، ہم سارا کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، مومن نہیں ہیں، صرف زبانی دعوے ہیں ان کے ساتھ، صرف کیا ہیں؟ زبانی دعوے ہیں، ہم نے یوں کیا اور ہم نے یوں کر دیا، عملی طور پہ صفر ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کا غازی، کردار کا غازی بنائے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں طاعت وقول معروف، ان کی اطاعت اور باتیں معروف ہیں، یا دوسرا مطلب اطاعت اور بات معروف ہونی چاہیے، اطاعت اور بات معروف ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے بندہ اطاعت کرے ایسے بندہ بات بھی کرے، باتیں انہیں نہ چھوڑے ادھر ادھر کی، وہی بات کرے جس پر عمل بھی کر سکے، اور اطاعت بھی ایسی ہو کہ بندے کو پتہ چلے کہ اطاعت کرنے والا ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی بندہ مومن ہو ابو بکر جیسا ہو، کافر ہو ابو جہل جیسا ہو، سمجھ کم کلیئر ہوئے جس سائڈ سے ہوئے، یہ درمیان میں کیا کہ باتیں کچھ کر رہے ہیں اور عمل کچھ کر رہا ہے۔ کافر ہو تو ابو جہل جیسا ہو، مومن ہو تو ابو بکر جیسا ہو، پتہ چلے کہ کلیئر کس طرف ہے، ادھر باتیں کچھ اور کر رہا ہے عمل کچھ اور دکھا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ طاعت وقول معروف، اطاعت اور باتیں بالکل معروف ہونی چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، بس جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترنے کا فیصلہ فرما دیں، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اگر یہ اللہ کی تصدیق کر لیتے، نبی کی بات مان لیتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اپنی رائے قائم نہ کرتے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، حال یہاں پہ قد کے معنی میں ہے، معنی یہ بنے گا یقیناً اگر تم نافرمانی یوں ہی کرتے رہو یہی تمہاری حالت رہی۔ ان تولیتم، دو معنی ان تولیتم کے، ایک تو معنی ہوتا ہے پھر جانا، اگر تم پھر گئے جہاد سے، اگر تم پھر گئے میرے نبی کی اطاعت سے، تو ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں فساد ہی کرو گے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سیدھے راہ پر چلانے والی ہے۔ اور ان تولیتم، اگر دوسرا معنی اگر تم والی بنا دیے گئے، یعنی تمہیں حکومت مل جائے، تم ایسے ہو کہ اگر تمہیں حکومت بھی مل جائے پھر بھی یہ کرو گے ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد ہی کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، قطع رحمی کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے، کبھی اس کے ساتھ پنگا کبھی اس کے ساتھ پنگا، لڑائی جھگڑا فساد ہی تمہارا مزاج ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ،
یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے نکل جائیں، جو زمین میں فساد کریں، جو رشتہ داروں کے ساتھ جنگ کریں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 16 میں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر ماری، جہاں پر فرمایا بہرا اور اندھا کر دیا، یعنی جو آدمی اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا حقدار ہو جاتا ہے اس کے کان تو ہوتے ہیں حکم ربی سن نہیں سکتے، آنکھیں تو ہوتی ہیں اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، دل تو ہوتا ہے لیکن دل پر ایسی مہر لگی ہوتی ہے اس میں ایمان جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا